بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جماعت دوم کی اردو کی کتاب ہے۔ آج ہم سبق نمبر 4 عنوان آنکھ کا تارا کی پڑھائی کریں گے۔ یہ ہمارے اس سبق کی ویڈیو نمبر 3 ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پیراگراف، اردو گنتی، تخلیقی سرگرمی، پڑھائی ریڈر۔ پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اچھی بات، جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو اچھی بات کریں۔ فضول اور بے معنی گفتگو سے خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ سبق نمبر 4 عنوان آنکھ کا تارا، پیراگراف اچھی عادات۔ آج ہم اس پیراگراف کی پڑھائی کریں گے۔ اس پیراگراف کے پڑھنے سے جو مقاصد حاصل ہوں گے وہ ہے تخلیقی صلاحیت میں اضافہ، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ، اچھی عادات سے آگاہی۔ پیراگراف اچھی عادات۔ آئیے اس پیراگراف کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اچھے انسان کی پہچان اس کی عادات سے ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اخلاق کے بلند درجہ پر فائز تھے۔ آپ نیک عادات کے مالک تھے۔ چھوٹے بڑے امیر غریب سب سے حسن سلوک فرماتے تھے۔ کفار مکہ بھی آپ کی اچھی عادات کی تعریف کرتے تھے۔ آپ نے ہم سب کو بھی اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ ایک اچھا بچہ ہمیشہ اچھے کام کرتا ہے۔ وہ ایک اچھا شہری ہوتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، دل لگا کر پڑھتا ہے، اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، صبح سویرے اٹھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اپنا ہر کام وقت پر کرتا ہے، دوسروں کا ادب و احترام کرتا ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتا، جب بھی کسی کو ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، بزرگوں سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں سے پیار کرتا ہے، اپنی چیزیں ادھر ادھر نہیں پھینکتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھی عادات کو اپنائیں تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں۔ اردو گنتی 6 سے 10 تک۔ آج ہم 6 سے 10 تک اردو گنتی پڑھیں گے۔ یہ گنتی لفظوں اور ہندسوں دونوں میں ہوگی۔ یہ جو آپ کے سامنے 6 لکھا ہوا ہے یہ ہندسوں میں ہے اور یہ 6 لفظوں میں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10۔ سرگرمی، دی گئی عبارت میں سے اسم عام تلاش کریں۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام اور اسم عام کا مطلب ہے کسی بھی عام جگہ، چیز یا شخص کا نام، یعنی جس کا نام ہمیں معلوم نہ ہو اسے ہم اسم عام کہیں گے۔ جیسے نمونے کے طور پر یہ جملہ دیکھیں، گلی تنگ ہے۔ اب اس جملے میں بتایا گیا ہے کہ گلی تنگ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون سی گلی ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اس گلی کا نام موجود نہیں ہے تو یہ اسم عام ہوگا، گلی اسم عام ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، راستہ لمبا ہے، گھر صاف ہے، بازار میں رونق ہے۔ دی گئی جگہ پر آپ ان جملوں میں سے اسم عام تلاش کریں گے اور لکھیں گے۔ یہ تخلیقی سرگرمی ہے، یہ آپ خود کریں گے۔ ریڈر مہکتے پھول۔ آئیے اس ریڈر کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 107 کی پڑھائی کریں گے۔ اس کے اہم الفاظ ہیں اقوال۔ اقوال، اقوال قول کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے باتیں۔ منسوب، منسوب یعنی کسی کے نام کے ساتھ منسلک ہونا۔ عیب، عیب یعنی خرابی۔ خوشنودی، خوشنودی اس کا معنی ہے رضا۔ آئیے اس ریڈر کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں ایک کچی پنسل پکڑیں اور نئے الفاظ کو خط کشید کرتے جائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اقوال کسے کہتے ہیں؟ اقوال خط کشید کریں۔ نہیں جانتے تو آئیں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لفظ اقوال قول کی جمع ہے جس کا مطلب ہے بات اور اقوال کا مطلب باتیں۔ اب ہم ایسے اقوال پڑھیں گے جو دنیا کے بہترین انسانوں سے منسوب ہیں۔ بہترین اور منسوب خط کشید کریں۔
ان کی باتیں حکمت سے بری ہوئی ہیں۔ حکمت، خط کشید کریں، اس کا مطلب ہے دانائی۔ ان پر عمل کرنے سے ہم اپنی زندگیوں میں اچھی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ پہلا قول، ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کرو۔ یہ قول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دوسرا قول ہے، تلاوت کلام پاک سے افضل کوئی عبادت نہیں۔ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرا قول ہے، نیک کام میں جلدی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ سے صلہ بھی جلدی پا سکو۔ خواجہ قطب الدین۔ چوتھا قول ہے، ہر اچھی بات کو سیکھو پھر دوسروں کو سکھاؤ۔ شیخ علم الدین۔ ہماری آج کی ڈائری ہے، ریڈر مہکتے پھول کی پڑھائی کریں۔ پیراگراف، اچھی عادات، اردو گنتی 6 سے 10 تک، اسم عام یاد کریں اور چھٹیوں کے کام کے رجسٹر پر لکھیں۔ یہ تمام کام آپ خوش خط لکھیں گے۔ یہ اسکول کا فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کا چینل ہے اور یہ اسکول کا واٹس ایپ نمبر ہے۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ کلاؤڈ LMS ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس پہ آپ کو تمام معلومات دی جائیں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارے آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔